برکت کے حصول کا ذریعہ اور سبب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تم برکت چاہتے ہو تو اتحاد اور اتفاق کو ہمیشہ اپنی ترجیحات میں پہلے رکھو، ہر معاملے میں، یعنی معاملات زندگی کو طے کرتے ہوئے بھی اور زندگی کے مختلف معاملات کو انجام دیتے ہوئے بھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول کھاتے تو ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ دیکھیں نا، اس طرح کی باتیں بھی حضور سے شیئر کرنا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کن کن معاملات میں حضور سے سوال کر لیتے تھے، کون کون سی چیزیں پوچھ لیتے تھے۔ یا رسول اللہ کھاتے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ سیر نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ گجرانوالہ کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کھاتے ہیں اور یہ سیر نہیں ہوتے، تھکتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان کے بارے میں بھی لوگ عام طور پر جب ہم کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں باقاعدہ، گجرانوالہ کے ماشاءاللہ جی گجرانوالہ کے لوگوں کے کیا فضائل ہیں، تو کھانے پینے کے معاملے میں تو یہ شکایت کی، یا رسول اللہ ایسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہوتا ہوگا کہ جب تم کھاتے ہو تو کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہو، کچھ آداب ہیں جن کو تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے حصول کے لیے صحابہ کی یہ تعلیم اور تربیت فرمائی کہ جب تم کھانے کے لیے اکٹھے ہو تو دو کام ضرور کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ فاجتمعوا علی طعامکم، کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرو۔ دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے گا تو اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوگا، دو کا تین کے لیے اور زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو کہ کھانا اکٹھا کھایا کرو، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا کرو۔ اور فرمایا کہ یبارک لکم فیہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اس کھانے کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو برکت کھانے میں بھی آئے گی، کب؟ جب اتحاد اور اتفاق ہوگا۔ اور اگر معاملات زندگی کے اندر خیر خواہی کے ساتھ آپ کاروبار میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا، جب ایک پارٹنر جو ہے وہ دوسرے کو کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جب بدنیتی شروع ہو جاتی ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ملکی سطح پر بھی اسی طرح، عالمی سطح پر بھی اسی طرح، اگر مسلمان اس اتحاد اور اتفاق کو اپنا لے تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اگر مسلمان اگر صحیح معنوں میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس حکم پر عمل کر گزریں گے تو رب کریم مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی برکت سے اقوام عالم کے درمیان ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ نجی سطح سے لے کر عالمی سطح تک، اوپر تک اگر مسلمان اس رویے کو اختیار کر لے جسے اتفاق، اتحاد، یگانگت کہہ سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ان کے معاملات کے اندر برکت نصیب فرمائے گا۔